السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے رحیق عباسی کے اوپر۔ رحیق عباسی کا تعلق شاید منہاج القرآن کے ساتھ ہے، تو مفتی صاحب نے ایک ویڈیو لگائی تھی۔ اس ویڈیو کے اوپر رحیق عباسی نے ایک پوسٹ لگائی سے گزارش ہے کہ جن مدارس کو گزشتہ دنوں سیل کیا گیا ہے یا محکمہ اوقاف کی تحویل میں لیا گیا ہے، اس کے بارے میں حکومت پنجاب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری بات ہو گئی ہے، اور تمام پنجاب کے جو ڈی سی او ہیں ان کو ہر ضلع کے تنظیم المدارس کے کوآرڈینیٹر کا نام نمبر دے دیا گیا ہے، پر دستخط کر کے وہ سابق جو مالکان تھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور میں وہ پوسٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پوسٹ میں اس نے یہ کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ویڈیو پیغام سے واضح ہو گیا کہ ظلم و قتل عام اور بے جا گرفتاریاں پر ان کی کوئی توجہ نہیں۔ میری نظر میں مساجد اور مدارس کھلوانے سے اہم وہ انسان ہے جو مارے گئے، لیکن ان کی لاشیں نہیں دی گئی۔ وہ انسان ہے جو غائب ہے، جن کا کوئی علم نہیں کہ وہ گرفتار ہیں یا شہید ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جماعت سے وابستگی کی بنا پر پنجاب بھر سے دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ رحیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو کے اوپر۔ اس کے اوپر پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج اپنا ایک ٹویٹ ریکارڈ کرایا ہے رحیق عباسی کے نام۔ یادش بخیر، ایک بڑے لیڈر رحیق عباسی صاحب نے مجھے تبصرے کے قابل سمجھا، ان کا شکریہ۔ میں تو پنجاب حکومت کی تحویل میں لیے گئے مدارس و مساجد اہل سنت کو واز گزار کرانے کے لیے گیا تھا، اور الحمدللہ علی احسانی ہی وہ کام احسن طریقے سے مکمل ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وہ مدارس و مساجد تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو دے دیے، اور تنظیم المدارس نے وہ ادارے ان کی سابق انتظامیہ و ائمہ خطباء کو بحال کر کے ان کی تحویل میں دے دیے۔ پھر کہتے ہیں نیز طلبہ کی پکڑو دھکڑ اور خواتین پر مقدمات کرنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ دیگر مسائل پر بھی بات ہوئی اور کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جس اجتماع کے مناظر میڈیا پر آئے میں اس کا حصہ نہیں تھا، البتہ جب مجھے وہاں بٹھا دیا گیا تو میں نے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے مسائل پر بات کی جو نشر نہ ہو سکی۔ امید ہے جن لوگوں کو دہشت قائم کرنے کے لیے بلا وجہ گرفتار کیا گیا وہ آہستہ آہستہ رہا ہو جائیں گے۔ مشہور کہاوت ہے، چھلنی اٹھ کر لوٹے پر تان کرے کہ تم میں دو سوراخ ہیں۔ میرا جناب رحیق عباسی سے سوال ہے، ایک عشرے سے زیادہ مدت ہو گئی آپ لاہور سے لشکر جرار لے کر مقتولین کا قصاص لینے ڈی چوک اسلام آباد پہنچے تھے، وہاں کافی دن میلہ لگا، ذرا بتائیے آپ واپس کیا لے کر آئے؟ اس وقت آپ اس ٹیم کے اوپننگ بیٹس مین تھے۔ جہاں تک طریق لبیک کو ممنوع قرار دیے جانے کا سوال ہے تو قانون کے تحت اسے ممنوع قرار دیا گیا، اسی میں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے 1 نومبر کو ٹویٹ کیا رحیق عباسی کی گفتگو کے اوپر۔ اس کا لب لباب یہی ہے کہ مفتی صاحب نے رحیق عباسی کو سب سے پہلے تو اپنا موقع بیان کیا کہ میں وہاں پر گیا کیوں تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پر یہ جو مقدمات ہوئے ہیں، یہ جو تحریک لبیک کے حوالے سے اس حوالے سے میں نہیں گیا تھا۔ میرے جانے کے 2 بنیادی مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ میں نے وہاں جا کر جو مساجد اور مدارس یہ پنجاب حکومت نے بند کروا دیے تھے ان کو کھلوانے کے لیے گیا تھا، اور دوسرا جو مقدمات ہوئے تھے جن لوگوں کے اوپر بلا وجہ، چاہے ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہو یا دیگر سے ہو، ان کو چھڑانے کے لیے میں گیا تھا۔
اور جو میں نے وہاں پر گفتگو کی اس کو نشر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رحیق عباسی کے اوپر تان کرتے ہوئے فرمایا کہ رحیق عباسی صاحب آپ یہ بتائیے، آپ لوگ ٹی چونک گئے تھے اور تقریباً کوئی 140 دنوں سے زیادہ وہاں پر آپ نے دھرنا دیا، جب عمران خان اور طاہر القادری صاحب دونوں نے مل کر وہاں پر دھرنا دیا تھا، تو آپ نے وہاں پر شہداء آپ کے ماڈل ٹاؤن میں ہوئے تھے، تو کیا آپ نے ان کو چھڑا لیا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ان کو چھڑایا نہیں تھا، آپ 120 دن وہاں پر رہے، جتنے بھی دن رہے 100 دن سے زیادہ، آپ واپس آ گئے، تو آپ نے وہاں پر کیا حاصل کیا؟ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں جس قانون کے تحت اسے ممنوع قرار دیا گیا، اسی قانون میں اسی میں اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔